والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وروح الأرواح وأبو الآباء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحليمنا وخبيرنا وشاهدنا ومبشرنا وغوثنا وكاملنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته علينا مع الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد حاضرین محترم میلاد النبی دی مبارک مجلس ہے میلاد کہنا معنی رہتی ہے صوفیات نزدیک میلاد والی ہستی اور ہے مولویات نزدیک میلاد والا محبوب اور ہے مولویات نزدیک نبی سی مخلوق ہے صوفیات نزدیک نبی سی تنزیہ دی تشبیہ بے صورت دی صورت حسن ازل دا تھا اظہار عہد ویس وٹا تھی احمد سلب ثبوت جتھاں مسلوب ات نا طالب نا مطلوب ہیلا یدرک الابصار بے حد مطلق مطلق بے حد سبحان اللہ رومی سی فرمایا جز محمد نیست در ارض و سما جامی سی فرمایا وصلی اللہ علی نورن کا زوش و نور ہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا دارمی شریف کی حدیث ہے انا عبدہو تے داڑھے زور رہ گئے یہ جب کرے جا حدیث امام دارمی کہنے گئے نبی سی فرمایا انا احمد باللہ میم میں احمد بغیر میم دے وَأَنَا عَرَبُ بِاللَّهِ عَيْنٍ میں عرب بغیر عین دے تیری صحبت پاک دے زور کنو کالا کتا خوشتر دس دے تیرا صحبت دے رندے چھلیا آنکھ کھلی ابو حریرہ سے بھی فرما دیتا رأیت ربی فی سیکک المدینہ میں اپنے رب کو مدینہ دی گلی اچھ بٹھا یہ حدیث کو علماء دی خدمت جرزے بخاری مسلم اجنہ بلی جو شیخ محقق دا دربن کھڑکی جو یہ حدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے اخبار الاخیار شریف دے اندر سرتاج و سرخیل سلسلہ چشت
حضور سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ محمود دہلوی سے جڑا باب قائم فرمائے او باب دے اندر شیخ محقق حدیث گھنن قال ابو ہریرہ رأیت ربی فی سکک المدینہ میں اپنے رب کو لکھا مدینہ دی گلی اچھی اور حدیث تے رکی نہیں ابو ہریرہ سے فرمایا رتا جوڑا پاتی ودا ہاتھ پیلی جتی پاتی ودا رتا جوڑا پیلی جتی ہے میں آیت بطور عنوان جڑی منتخب کی تھی الحمدللہ رب العالمین میری گفتگو لفظ حمد دیتے ہیں حمد محمود ہے کہ در جملہ صور جمع صورت حمد او محمود دیئے جڑا ہر صورت وچ شد با انوار محمد جلوہ گر محمد کا نور بن کے جلوہ گر تھے ہم علماء عجم کو مغالطہ پہ حمد دا معنی کی تیرے تعریف حالانکہ تعریف دا لفظ مشتق کے عرف کنو اللہ فرمیدہ العرف للہ رب العالمین معنی ٹھاندہ ہا جو سب تعریفان رب جن جڑا پالن والا جمل جہانے دا رب کائنات فرمائے الحمد اگر حمد پا معنی تعریف گھنو تو ول تعریف دے قسمت نکاح بھوانی پوسے او تعریف جڑی اللہ دے نال مخصوص ہو گئے او کو سناہ دے لفظ اے بھی عربی لغت دے او تعریف جڑی رسول دی ہو گئے نا لفظ اے بھی عربی لغت دے او تعریف جڑی بزرگ دی ہو گئے منقبت لفظ اے بھی عربی لغت ہے بل او تعریف جڑی محبوب دی کیتی وئی او کو آدم قصیدہ لفظ اے بھی عربی لغت ہے تعریف دی بئی قسم کہیں دے مر ونجان دے بعد تعریف کیتی وئی او کو آدم مرثیہ لفظ اے بھی عربی لغت ہے تعریف جڑی کہیں دے احسان دے بدلے کیتی وئی آدم شکر لفظ اے بھی عربی لغت ہے تعریف دی ول ایک بئی قسم منہ تعریف ہوئے دلو نہ ہوئے ان قسم تعریف کو آدم مدہ لفظ اے بھی عربی لغت ہے اللہ حاضر قیاس حاضرین محترم برادران طریقت میں 8 اقسام تعریف کو خدمت عرض کی میرے ذہن دے وچ 22 اقسام تعریف موجود ہے میں 8 تے اکتفا کریں 8 قسمہ تعریف کا میں آپ کے خدمت پیش کی جاتی لیکن لفظ حمد اٹھائی دا اٹھائی حمد کشنہ تکمیل ہے حمد دا معنی ظاہر نہیں تھا بل سمجھو جتھے تمام اقسام تعریف جمع تھی بنی وہ مجموعہ تعریف کو عربی لغت لکھ دیئے حمد بل بحث کرنی پوسے جو الف لام کیا دا ہے میں وہ بحث دے وچ نہیں الجھانا چاہتا بالاختصار عرض اے تمام اقسام تعریف جمع تھی بنی او کو حمد آدھنا جتھا تعریف دی گنجائش ختم تھی بنی مزید تعریف دا امکان ختم تھی بنی جتھا تعریف دا باب مکمل تھی بنی عربی نے وچ حکم محمد آدھنا صلی اللہ علیہ وسلم تو معنی کوئی بھی آئے نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے بہت کچھ کہہ گیا ہوں کچھ بھی نہ کہتے حدیث معراج سن نبی سی فرمائے رائے تو ربی فی آسان صورت لٹھم رب آپنے کو آسان صورت کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لٹھے محبوب کریم سی رحمان کو شکل انسان دے اندر بل آدم کنے لا کے قیامت تک پوری انسانیت دے اندر سب کو احسن کون ہے عشق دا باب کھول ایہو تا ہے جڑا آدھا بیٹھے رائے تو ربی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات شریف اندر لکھے حضور فرمین ان رآ محمد ربہو فی صورت محمد لکھا محمد کریم رب اپنے کو محمد دی صورت لکھا محمد کریم رب اپنے کو محمد دی صورت چونکہ اس صورت بے صورت
کائنات ساری سر نگوں تھی گئی یا نہ تھی گئی؟ میں دار میں شریف دیکھ حدیث کی دی اللہ اکثر و بیشتر مولوی صاحبانی بیان کریں لگے اور انہیں بختاور انداز بیان اور ہوں حدیث کو تروڑتے مروڑتے بیان کریں لگے امام دارمی سی حدیث کہنا اپنے سنن دے اندر روایت فرمیدن ابو ہریرہ سے سرکار دور محل سفر ہاں تھال دا سفر ہاں غریب نواز ابو ہریرہ سی فرمیدن آج جھجک ٹبہ ہاں ٹبہ دے پر و سرسراہٹ دی آواز آنی ہے گنگناہٹ دی آواز آنی ہے محسوس تھی نہا کوئی فریاد گناہ ہے وہ آواز دے وچ عجیب ردم ہاں وہ ردم دے وچ محسوس تھی نہا کوئی شے پکار رہی ہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اسامی متوجہ سرکاری آواز کی متوجہ نبی سے طبہ عبور فرمائے اسامی پیچھو نال جو پروان کے جیسے منظر عجیب ہا شکاری نہ کیمپ قائم ہا باہروں پانس ایک لکڑ ادھی پوری کھڑی ہے ایک مادہ ہرنی پیچھے نورتے میں نال وہ پانس دن اللہ تھے کھڑی ہے وہ عرض کھڑی کرنی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور متوجہ تھی کہ قریب گئی صحیح مشکل ہوئے محبوب ادھائی محبوب نہ ہوئے بل محبوبیت مکمل نہیں تھی محبوب او ہوئے ہر عداد وچ محبوب ہوئے مسکانے چی محبوب ہوئے کھلانے چی محبوب ہوئے بہانے چی محبوب ہوئے ترانے چی محبوب ہوئے خلوت چی محبوب ہوئے جلوت چی محبوب ہوئے نبی سے قریب گئے ہرنی نال مخاطب کرے سرکار پوچھے ہرنی کیا ہے کیا چاہنی کیا ہمی ہر دل افسوس یا رسول اللہ میرا رات پک جے ملے سونا کھیر دے قلت ہے بخ دی بنا تے کھیر نہ لاتا کھیر دے خاطر آئیاں چرن اگو یا رسول اللہ جال کانی بھی میں جال دے بیٹھے گئی اللہ سونا پیچھو پاک میرے بکھے مہربانی فرماؤ حدیث کا لفظی ترجمہ عرض کر لیا ذمہ داری دینا سونا مہربانی فرماؤ کچھ دیر دی چھٹی گھنا جو میں بالے کو کھیر پلا کے بال لو حضور مشکل آپ فرمائے ہرنی میں تے کو چھٹی گھنا دے ماں تو کھیری پلا ہمیں تے بل نہ بلنے تا بلا ہرنی لفظ وہاں کہ محبوبہ میرا وعدہ ہے تیری بارگاہ ہے بالے کو کھیر پلا کے بل سا جی میں واپس نہ بلنا اللہ میرے جو اپنا علیم عذاب مسلط کر دے گا نبی سی فرمائے ہرنی کا شکاری ہرنی کو اجازت ہے ابو ہریرہ سی فرمائے دن میں دکھا ہرنی سارا دی غصہ تے ہوا تھی صحیح کھڑ گئی کچھ دیر گزری متوجہ ہو رہی سے دل ہرنی گئی منظر عجیب لکھو سے گئی ہے کھائی جنہ بلی یک نہ شد دو نہ شد سے شد ہرنی بھی نہ لے پیچھے تو باقی مٹک دے اندر نزدیک آکے ہرنی یک ترمی روحائیں پکیں کا بوسا کی جس پکیں کو چھوڑ کے سرکار دی بار یک تسے جائے سر کو جھکا کے کھڑ گئی یا رسول اللہ میں حاضر نبی سی فرمائے شکاری طرح شکار آگے بڑھ گئے حدیث جاری ہے ممکن نہیں اتھاؤ میں کچھ ساری حدیث سنی اور اگو تے حدیث مولوی صاحبان روایت نہیں کرے دے جو اگو تے روایت کرن تو چشتی ذوق قائم تھی ویلتی اللہ دی قسم چشتی ذوق قائم تھی ویلتی میں عرض کر یہاں ہرنی آ گئی شکاری بڑھ گئے سرکار اپنے کم نل روانہ تھی گئی واپسی تے نبی سی وزنہ ہو رہا کیا تھا ولا ہم ساگی جاتے ہیں ہرنی میں بدھی کھڑی سرکار ہرنے دے قریب آکے کھڑ گئے نبی سے پوچھے ہرنی دا مالک کون ہے وہ شکاری عرض کہتے یا رسول اللہ میرا شکار ہے حضور فرمایا شکار بھی جیسی وہ عرض کہتے یا رسول اللہ دا خریدار کون ہے سرکار فرمایا میں دا خریدار میں کو بول کے شکاری پیرے ٹھہر وہ کہ یا رسول اللہ ہرنی بھی آپ دی اسامی آپ میں سے یہ ہرنی میں آپ کی خدمت ہیبہ پیش کی تھی صحیح وال تصدیق فرمائیے پوچھے نا ہرنی میری تھی گئی نا جی یا رسول اللہ ہرنی آپ کی نبی سی فرمایا ہرنی کو آزاد کر جب ہرنی چھٹی ہے ہون فرماؤ ہرنی کھڑے ہاں یا بکرے تو بھجے ہاں ہرنی دا کھڑا دا باہر ہی نہ بڑھنا مامتا دی تربی ہو جائی ہرنی بھجے ہاں اپنے بکرے دو اور ابو ہریرہ سی فرمیدن میں عجیب منظر دکھا جب ہرنی چھٹی ہے بل بکرے تو نہیں بھنی سرکار جو دو قدم دا فاصلہ اختیار کی دس پیچھے جب لگتے نے بھر کھڑی تھی گئی ہے دو لگتے نے نبی سے طواف شروع کر دس سجی لت زمین تے مرے دی ہے کھبی لت چاہ ہندی ہے جنا کھبی لت زمین تے رکھیں دی ہے سجی کو چاہ ہندی ہے انہیں دو لگتے کو چاہاں تے رکھیں دے درمیان اگلے دو حلق تے نتاری وجہ دی ہے نبی سے رکھ شروع کر طواف شروع کر دس میرا چشتی ذوق آ دے گویا ہرنی نے وہ سارا دے اندر محفل سما قائم کر دی سرکار دا رقص کرن دی طواف کرن دی کھڑی ہے
رقص کرنی کھڑی ہے 7 چکر لے 7 چکر مکا کے سرکار دے بڑا منہ پھیرے نبی صلی بار کے اکتا سے سجدے میں ٹھائے پئی عرض کر دے یا رسول اللہ میں اللہ دی بارگاہ گواہی دینی ہے نبوت حقداری آپ آوے رسالت شک دی آپ اللہ اکبر میں ہر دن حدیث عرض کی دی حدیث الجمل پیش کرا حدیث اٹھ دے یہ حدیث دے راوی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر فرمیدن سرکار دی مجلس گرم ہے اساں بیٹھے آسے اچانک ایک انصاری ہے وہاں کے عرض کی دی یا رسول اللہ میرا اٹھ بیمار تھی اور ایک انسان ایک نے پوچھے جو نبی سی اٹھنے علاج میں ٹھکرے دن بھئی تیرا اٹھ بیمار تھے کہ محاضرے کرنے من کہ اٹھنے سیانے کرنے من اور انصاری صحابہ نے سرکار دی بار یک دست اندر اٹھنے دی بیماری عرض کر کے امت کو عقیدہ وضع کر دیتے جو ہر مرض دی دوا ہی دروازے پہ مل سے ہر دکھ دا دارو ہی دار پہ ڈھک سے تو آگے عرض کی دی یا رسول اللہ صدا اٹھ بیمار تھی صحیح فرمایا بار کا اٹھو جلو انصاری دیکھا صدیق اکبر فرمیدن اسا انصاری نے حویلی چکے ہیں اٹھ پر رو بدا کھڑا انصاری رستے دے بچ نبی سی عرض کرے لگے یا رسول اللہ اٹھ چھتا تھی مال کے نے سنیانی بھول گئے سونا سالے پیچھو بھاج پوندے چک مرے سرکار اٹھ دو روانہ تھے تیرا میں نہیں تھے حضور اٹھ تو بننا چاہ دینا میرے کو خیال میں کہ تھیں اٹھ چھتا جا کرے سرکار کے حملہ آوار نہ تھی بنے نارس کی یا رسول اللہ اندھا مالک آپ کھڑا دے جو اٹھ چھتا تھی چکے مہربانی فرماؤ انہیں قریب نہ ونجو نبی صلی اللہ ابو بکر اٹھ جان دے جو میں کون اٹھ کو معلوم ہے جو انصار علی حوالی حویلے کون آیا کرے نبی سی اٹھ دے قریب گئے اٹھ تران دے کے بھننے سرکار دی بار کے اکتر سے سجدہ ریز دیجے صدیق اکبری روایت دے دوران قسم چلے آپ فرمیدن میں بندے کو سجدے کردہ نہیں تھا پر اللہ دی قسم اٹھ کو سجدہ کردہ ہوں دی واقف اٹھ سجدے دے بیٹھائے پہ سرکار اپنا سجدہ ہاتھ مبارک اٹھ دے چولے بچ کر کے سر کو ہلائے نے اور میں نے بے حیات ہی گئی صدیق اکبر فرمیدن میں نہیں تھا اٹھ سر کو سجدے سے کبے لو دے کہنا یا رسول اللہ بے حیات نہیں کیا سرکار پوچھے حیا ہی اور سر کو تلو تے اتو لو دے جا یا رسول اللہ حیا ہے نبی سی فرمایا ہن حیا کری اور انہیں کو پٹی بھی نہ انہیں پچھو بھجی بھی نہ ہن کھوئی وہاں بھی حال چھکی سرکار باہروں نکتن میں عرض کی تم یا رسول اللہ اس دے رویہ کنے محسوس تھی رہا جنہیں اٹھ کی معلوم ہو جو آپ رسول نبی سی فرمایا ابو بکر سوا کافر جن تے کافر انسان دے کائنات دے ہر ذرے کو معلوم ہے میں نبی برحق رسول صادق سوا کافر جن تے کافر انسان دے کائنات دے ہر ذرے کو معلوم ہے اگلی حدیث نسبت تھی اگلی حدیث نسبت تھی یہ حدیث امام مسلم سے کہتے ہیں اپنی صحیح دے اندر حدیث دے گفتگو ہے نبی سے دی مبارک جلتی نالائے حق دست لیکن جتی شرائط ایمان شامل کرے ایمان دے شرطن دے ایمان باللہ ہے ایمان تو باللہ ہے ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بالآخرت ایمان بالتقدیر ایک شرط ایمان جا دوستو جتی تو تے ایمان کھنا کہیں جاتے بھی شرط ایمان وضع نہیں کی تھی لیکن جتی مبارک کی حدیث کو امام مسلم سے اپنے صحیح دے اندر کتاب الایمان دے وچ بیان فرما کے امت دے واسطے ایک نمی شرط ایمان وضع فرمائیے حدیث طویل ہے بات چڑھ دے سے جڑا حصہ میری آیت دی گفتگو دے المنسلک وہ حصہ والی خدمت عرض کرنا ابو ہریرہ سی فرمائے صحیح مسجد نبوی شریف بیٹھے ہیں اچانک حضور اٹھن مسجد کو لو باہر ہو گئے کچھ لالا گزرے صحابہ پریشان تھے گئے جو صحیح دے پچھوں کے دشمن حملہ آور نہ تھی بنے پریشانی دے عالم سے باہر ہو لکھتے ہر صحابی اپنے اپنے رستے کو نکل گئے کہیں وہ جا رہا گئے کوئی بننے نہ گئے میں جو رستہ اختیار کی تھے رستہ جتھا مقدہ اگو ایک باغ تھا وہ باغ دے گرد ایک کوٹ تھا وہ کوٹ دے وچ ایک تلو بدل رہو ہے وہ باغ کو پانی دے بن گئے ابو ہریرہ سی فرمائے میں لومبر دے کار کے سٹیج کے اون بدل رہو دے وچوں باغ دے وچ گیا اگو گیا تے صحیح دل لگا صحیح بیٹھے ہیں میں صحیح دی خدمت بن کے بیٹھ گیا میں چپ صحیح چپ کچھ دیر گزری ہے صحیح میرے مخاطب دو باری فرمائے ابو ہریرہ میں قریب کیا سرکار فرمائے میری مبارک جتی پئی ہے اے میری جتی مبارک چاہ گئی بلا جینے بڑے بدلا ہوئے وہ میں باہر نکل کے سٹیج کے ابو ہریرہ سے فرمائے میں بڑا بھی لومبر دکار کا سٹیج کی ہم نکتا بھی لومبر دکار کا سٹیج کی ہم میں باہر نکتا نبی سے فرمائے چاہتی میں نے میری جتی مبارک ہاتھ مبارک اپنے بلند رکھی میرے پولے مبارک اپنے ہاتھ رکھی مدینہ دے گلیاں وچ اعلان کرنے
کرنا بنی اے ایمان دارو نبی سی اعلان فرمائے جائے شخص بھی دل دے اخلاص آج دیتا لا الہ الا اللہ تو جنت داخل تھی گیا تھی ویسی نہیں فرمایا نبی سی تھی گیا میں اعلان کرنا بنا جتی لکھینا بنا سوال ہے کراؤنا تھا اعلان نبی سی جتی مبارک کیوں لکھیے اکثر شارحین حدیث ای پا سکے جو جتی ای واسطے دیتی ہانے جو کہیں کوئی شک نہ رہ بنے جو ابو ہریرہ سے اعلان آپ ودا کرے مگر عزیزان گرامی فقیر دی ذاتی رائے شارحین دی رائے دے اکثر خلاف میں بھی نعوذ باللہ من ذالک حدیث نمی وضع نہیں پیا کرے البتہ ان دو تے رائے قائم کرنا وہ بھی محفوظ رکھتے آپ بھی محفوظ رکھتے البتہ یہ آگ سکتو جو بڑے لوگ انہیں دی رائے بڑی اصلا چھوٹے لوگوں ساری رائے چھوٹی تا ہم رائے تک قائم کر سکتو میرا سوال ہے کیلے صحابی کو شک پہ گیا آج ابو ہریرہ سے کاذب بن جوش مار سکتا کہنا ہے شک کیڑا صحابی نہ جان رہا جب ابو ہریرہ سے صحابہ صفائی جو ہے کیڑے صحابی کے نگاہ لک ہوئی ہے جب ابو ہریرہ سے زندگی ہے کچھ سرکار کو سن دن شاد فرمائن ابو در روایت کرنا سب میں جنبی مبارک کیوں لیتی ہاں فقیر دی ذاتی رہی اعلان ہاں درد اخلاص کر کلمہ پڑھنا اعلان ہاں اخلاص دا ابو ہریرہ اعلان کرے دا پڑھنا لا الہ الا اللہ پر جے کر پوچھ دو اخلاص میری نالین رکھ دستہ نقش اپنے قلب و دماغ تے پختہ کر گئے یہ اخلاص تے نشانی اور ای حدیث کو جتی مبارک والی حدیث کو امام مسلم سے اپنے صحیح دے اندر کتاب الایمان دے وجہ رقم فرما کے ایک نمی شرط ایمان وضع فرمائیے وہ شرط ایمان بن نالین النبی صلی اللہ علیہ وسلم گال چل پہ جتی دی آج دی آخری حدیث وہ بھی جتی دی حدیث ہے یہ جو حدیث ہون روایت کر رہی ہے یہ حدیث کو اکثر ائمہ حدیث اپنے صحیح ہیں دے وچی کہتے سنن دے وچی کہتے اکثر حدیث سن سرکار دی بارگاہ دستے اندر اکثر جو جوان آ کے باندھے ہیں انہوں دے وچ کلمہ پڑھن والے بھی ہوندے ہیں کچھ یہودی چھوکرے بھی آ باندھے لیکن سرکار کدھی بھی کہیں یہودی چور کوئی نہ فرمایا جو میرے تے کلمہ پڑھ گئے ان دی ایک وجہ ہے صحیح کردار دے قائل مختار دے قائل دی صحیح نہیں فرمایا جو میرے تے کلمہ پڑھ گئے البتہ انہیں یہودی چھوڑے ایک نوجوان کوئی شرف حاصل ہے جو حضور انہیں گھر ٹور کے گئے اکوان کے کلمہ دی دعوت رہتی ہے اور اکو کلمہ پڑھائے سوال ہے جے کر سرکار بہنا ہے یہودی دے گھر تو جتی چوہر روزہ باندھے ہر دے گھر وجن تو جے کر ہر دے گھر نہیں گئے تو بل ایدے گھر بھی نہ منن اور ایدے گھر گئے تو باقی دے گھر نہیں گئے تو بل یقیناً یہ چھوکرے دا کوئی جا پوڑا ہے یہ چھوکرے دی کوئی جی خدمت ہے جن رسالت میں آپ کو انہیں گھر وجن تے مجبور کرے یہ حدیث اکثر ائمہ حدیث نے روایت کی لیکن ای بارے تمام محدثین خاموش ہیں جو چوہر کرے گا کیا آپ سنو کیا کرے گا جو کچھ کرے گا ائمہ حدیث خاموش ہیں البتہ حافظ ابن کثیر روایت ہے او فرمایا نے چوہر دو کم کرے گا پہلا کم پانی دی قلت ہوندی ہے جڑا گھروں ٹر رہا پانی دا لوٹا بھر کے نال آوے ہا سرکار جڑا باہر دے قیام تے ونجن ہا نال بھج پونا برادران طریقہ شیخ دا لوٹا چاہ کے بھجن صحابہ دی سنت شیخ نے ہاتھ کے پیر چمن صحابہ دی سنت میں حیران ہاں جو ستم ظریف نے نکاح کرو ایسے حدیثاں اوتھل کی نہ رہے حدیثاں اوہے بولن جس نبی سیدھی حد جامن ثابت ہوئے بے حد جاونے وال محمد رکھلا محمد ہونا ہوئے جڑا بے حد ہوئے جو محمد دا معنی ہوئے جڑا معنی محمود دا معنی تعریف کی گیا محمد دا معنی قبلہ تعریف کی گیا لیکن علمی باری کی لغوی تے فنی باری کی محمود او تعریف کی گیا جنی تعریف کئی حد تک ہوئے محمد او تعریف کی گیا جنی تعریف کئی حد تک نام دی ہوئے اور مزے دی گال اس میں محمد بھی خدا آپ تخریج کی دے اس میں محمود بھی خدا آپ تخریج کی دے کملی والدہ نامی خدا نے آپ محمد رکھے اپنا نامی خدا نے آپ محمود رکھے خدا کو پتہ نہ جو محمود کے کو آدم محمد کے کو آدم سیدہ بی بی آمنہ نے کرو شروع تھا ظاہر بین مولوی دی نگاہ اٹھاؤ بھی پڑی خدا کنے پوچھا اللہ فرمائے سوچ سمجھ کے نہ رکھیں میں بھی جانتا محمد بے حد ہوندے محمود بے حد دے ہوندے سنا کی نے اللہ فرمائے ایک وقت گزرے میں ہم
کچھ نہ ہو بل ایک وقت آسے میں ہو سا کچھ نہ ہو سا سنا کہ ہے وقت پر میں نے پہلا وقت کون کو لو پہلے دا زمانہ فقط میں ہم لم یکن معہو شے میں ہم میں نلوئی کے شے نہ ہے سنا وال بیا وقت اور میں نے قیامت کے بعد کل من علیہ فان ایک میں ہو سا یا کوئی نہ ہو سا سنا وضاحت کیا کرنا چاہنی اللہ پر میں نے سمجھ نکال کو غور نہ سمجھ نکال کو لفظ بحث ہے محمد محمود میری تعریف کہنا ہے میری تعریف وہ وقت شروع تھی ہے جب کن آکھم پہلی کائنات بنیے کائنات کا پہلا ذرہ تخلیق تھے بل میری تعریف شروع تھی انہیں تخلیق کرنے پہلے میری تعریف کے بعد بند بل قیامت قائم کرے سا ہر شے کو فنا دا مقام دے سا جنا میں ہو سا یا کوئی نہ ہو سی جنا ہو سی کوئی نہ میرا ذکر کون کرے سی میرا ذکر ان زمانے بند ہا میرا ذکر اگلے زمانے بھی بند ہو سے محبوب فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ ذکر کا میں کرنا جنا میرا ذکر کرنے والا کوئی نہ آئیلا ذکر کرنے والا میں موجود ہم جنا میرا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو سی ایدہ ذاکر میں موجود ہو سا چونکہ ایدہ ذکر میں کیتے اور میرے ذکر دی حد کہنی لہذا میرا ذکر آئے حد دے وچ میں اپنا نام محمود رکھے ایدہ نام محمد رکھے اے محمد تیرا نام جب سیدہ لفظ دو بار ملتے ہیں لفظ سیدہ بن کے آیا ہے تو رحمت العالمین تیرے صدقے بنے آسمان و زمین ہیں فرشتے سناہاں تیری آل کے سب سے آلہ ہے تیرا نسب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک عرض کر یہاں سرکار اندھے گھر گئے ابن کثیر روایت کھنن جو چھوکرا ایک کا چاند حل لوٹا دوجی خدمت یہ آج کل نظر دی ہے پیتا آج کل پیتا نظر دی وہ خدمت شیخ دی جتی چاہتی ہے چٹ کرانا تھی کیا رو لیا مولانا خورشید احمد صاحب سہل پیر والے فرمائے ہو گیا کوئی کوئی ملا ملوانے ہیں گر پیر ننہیں چٹ کانے ہیں قرآن مجید غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا قرآن فقط درس ہدایت نہیں قرآن گمراہی بھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا یہ قرآن گمراہ کرے یہ قرآن ہدایت دے دے سنا ہدایت کے کو دے دی گمراہ کے کو کر دی فرمایا من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا جے کو گمراہ کرے سنا ولی ہو سے نہ مرشد ہو سے جے کو گمراہ کرے سنا نہ ولی ہو سے نہ مرشد ہو سے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے عزیزان گرامی میرے نزدیک بیعت بھی فرض ہے جو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ جدو اللہ فوق ایدیہم مولا دکھو سے پیر بچ اللہ دی تصویر بچ بحر محیط دی سیڑ بچ حد چم جلایا کیا کرا اے بارہا چامن دانا سینے دے بچ مامن دانا منہ کھول کے گامن دانا قادر گوایا کیا کرا تے کی میں چھپا ماں درد رخ زرد آہی سرد یہ غازی شیر مرد پیڑیں ہرایا کیا کر ہر کے پیرو ذات حق را یک ندی نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید چون تو ذات پیر را کر دی قبول ہم خدا در ذات شامد ہم رسول ان اللہ هو الولی وهو یحیی الموت وهو یمیت انک علی کل شیء قدیر یہ آیت دے اللہ تے ولی دے درمیان ہوا اسم ضمیر ہے میری گل غور نال سنیو ہوا اسم ضمیر ہے یہ ضمیر دا مرجع بنے ولی و پیر خدا کی تے یہ ضمیر دا مرجع بنے اللہ اللہ پیر بن دے تیجا ناوی رستہ کہنی عقل تنگ دماغ کو چکر پہ گئے خدا دا بولانے غالب دا دیوان سمجھ نہیں آدھا مولوی تو پمفلٹ پڑھ کے قرآن فہمی دا دعوے دار اللہ اکبر قرآن دعویٰ کریں دے اسا چاہتے ہاں سے ایک پہاڑ دے نازل کروں پتھر دے سینے ڈال اسا چاہتے ہاں سے ایک ملائک دے نازل کروں ملائک دے کلے جے حل کے انسان ہاں ہمت کر کے لکھتا کانا ظلومن جہولا جاہل بھی ہاں ظالم بھی ہاں پتہ نہ جو کیلے دے بار کو چاہتے ہیں اور اتفاق فرمائیں گا آپ بار محبت چاہیوں مڑی ون آپ کو آپ آڑائیوں مڑی آپ بار محبت چاہیوں مڑی ون آپ کو آپ آڑائیوں مڑی عرض کر رہا ہم ایک کو
جاندا لوٹا دوجی خدمت سن حافظ ابن کثیر فرمائے تجھا کام ہوئے کرندا بارو لٹھا پیا ہوندان جُتیاں او جُتیاں دے وچ نبی سیدی مبارک نالین سجان کے چار گھلے ہاں وال مجلس جا کے بہ ونے ہاں کدی چھولی تے رکھ واندا ہاں کدی سجا پولا مبارک سجی بغل تے کھبا پولا مبارک کھبی بغل صحابہ فرمائے نبی سیدی مبارک جُتی دا ادب احترام تے مقام اسوں یہودی چور کرے سکھا اللہ اکبر چار دی چور غیر حاضر تھے چار دی مہارا چور غیر حاضر تھے چوتھا دی سائیں پوچھے یارو یہودی زیادہ آمدہ آج چوتھا دی تھی گے چھوکرا نہیں کھڑا آمدہ خیر ہے عرض کی تو نہیں یا رسول اللہ بیمار ہے صحیح فرمایا جو دوں میں عیادت کرو سرکار انہیں گھر کونپن جماعت صحابہ دے پیچھ ہوئے نبی سے انہیں گھر پہنچن انہیں گھر دا منظر دے حویلی دے بچے کوٹھ آئے کوٹھ دے بچے دو کھٹڑے ایک کھٹ تے مریض پہ دوجی کھٹ تے انہیں لوائے کین بیٹھن والدین بیٹھن بھینی بیٹھن بھرا بیٹھن اور کہیں دے اصلی مقصوم نہ لڑ نہیں سکتا کوئی سائیں بن کے ان یہودی چھوکریا دی کھٹ تے ان دی سران دی کلو برف ہی مار کے بہ گئے ہن صحیح فرمائے چھوکرا وقت مناسب ہے ہن میرا کلمہ پڑھ عرض کی دکھانا جو گھرانا یہودی ہاں صحابی نہ ہن چھوکرے اکھ نال اکھ ملا کے پیو کنے مخاطب ابا حضور کیا آدم تے میں کیا کراں اندھے پیو دے جواب میں کیا ابو کیا تھی پیا ایدھا کلمہ نہیں سے پڑھا کیا تھی پیا انہی غلام اختیار نہیں سے کی تھی پر ابو جڑا محبوب اجسا دے گھر آیا کھڑے ایک عام شخص نہیں ٹور کے کلمہ دا نہیں بتا پڑھ دینا اندھے لفظ لہذا جی نے ابو القاسم فرمائے رندوں میں کر ابو القاسم نبی سے لکھو نہیں جاتی لہذا جی نے ابو القاسم فرمائے تو میں کر چھوکر کلمہ پڑھ کے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور دعا فرمائیے دعا فرما کے سائیں گھروں نفتن سائیں 17 قدم تجھے 18 قدم مبارک چین دے قربان بنیا انہیں آش کے دے سرکار دے قدم قدم کو میرے دہن کتنے قدم دے کڑا کم تھا کتنے قدم دے کڑا کم تھا دستار مبارک جو مدینہ لڑ گئے دے سرکار 17 قدم دوڑ گئے 18 قدم مبارک بھرے نے چھوکرا فوت تھے چھوکرا فوت تھے جنہا انہیں گھر جو وین دی آواز لکھتے انہیں پیو بے پوتر کو بھجائے بانیا میرا بول قاسم کو اطلاع کر جب انہیں کلمہ پڑھائے رہے چھوکرا فوت تھے جنہا اطلاع سرکار کن پہنچی سرکار آسمان بھی متوجہ سر مبارک قرآن فرمائے نے آنکھ مبارک ترین نم ٹھڈا سا مبارک نکلے نبی سی فرمائے میں او اللہ دی عظمت جبروت کا ممنون تے مشکورا جائے میری جتی دے تو پیر یہودی دے پوتر کو جنت داخل کر کلمہ دا لفظ نہیں یہ حدیث کوئی زگزیگ نہیں کوئی تذبذب نہیں صدی گال جتی دے تو پیر سوال ہے چھوکے عمل کیا کیتا انہا جواب ہے تو کدس موت ہی ہو جتی محلت نہیں دیتی جو کلمہ دے بعد غسل کر کے دیا سجدہ تا دور دی گال ہے وہ کدھا غسل دی توفیق ہی نہیں ملی وہ کدھا سجدہ دی توفیق ہی نہیں ملی گیا جنت دی بیٹھے گواہ محبوب محمد کریم ہے بڑا پکا دے تکا گواہ ہے ہون میرا سوال ہے برادران طریقہ عمل مقدم رہی ہے یا نسبت مقدم رہی ہے عمل مقدم رہی ہے یا نسبت مقدم رہی ہے نسبت حدیث ہے انشاءاللہ رب العزت این علیہ اندر تاج